جس کو بھی نماز پڑھنی نہیں آتی مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ فجر کا طریقہ، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تمام نمازیں کس کس طرح پڑھنی ہے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ساری نمازوں کا طریقہ آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کا سن لیں۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ 2 سنتیں پہلے پڑھنی ہیں، ان میں پہلے نیت کرنی ہے 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت کا میں ایک بات بتا دوں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے دہرانا فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ دہرانا چاہیں تو جس طرح میں بتاؤں گا پوری ویڈیو میں، یا جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح آپ نے دہرانا ہے، ورنہ دل میں آپ کے ارادہ موجود ہے کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہی آپ کی نیت ہے۔ تو 2 سنتوں کی نیت کر لینی ہے، 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے۔ سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی قل ھو اللہ، وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن کو سورہ اخلاص ہی صرف آتی ہے، اگر کوئی اور سورت آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قل ھو اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، یہ 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی 3 بار۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے سیدھا۔ اب اس کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنی ہے، جیسے قل ھو اللہ پڑھ لیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد التحیات بیٹھ جانا ہے۔ التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کے 2 سنتیں مکمل کر لینی۔ یہ ہو گئی فجر کی 2 سنتیں۔ اس کے بعد آگئی فجر کے 2 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ فجر کے 2 فرض اس طرح پڑھنے ہیں کہ اس میں بھی صرف آپ نے نیت کا فرق کرنا ہے، باقی سارا سیم طریقہ سارا یہی ہے کہ آپ نے نیت یوں کر لینی ہے کہ 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لی۔ اس کے بعد سارا سیم طریقہ بالکل اسی طرح جس طرح 2 سنتیں پڑھنی ہیں، 2 فرض بھی سیم اسی طرح پڑھنے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھنی ہے رکوع سجدے کر کے 1 رکعت، دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت ملانی ہے، رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، اسی طرح التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے 2 فرض پورے کر لینے۔ یہ ہو گیا فجر کا طریقہ۔ امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو امام کے پیچھے کی بھی نیت کرنی، جیسے مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اور امام سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا، سورت امام پڑھے گا، آپ نے صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح امام کے پیچھے پڑھنی ہے، سجدے کی تسبیح امام کے پیچھے پڑھنی ہے، التحیات امام کے پیچھے پڑھنی ہے، درود امام کے پیچھے پڑھنا ہے، اور دعا بھی امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ صرف جب تک کھڑا ہے اس وقت تو کچھ نہیں پڑھنا بس، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا فجر کا طریقہ۔ اس کے بعد آ جائے ظہر کا طریقہ۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کس طرح ہوتی ہیں؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ یہ باقاعدہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ ویسے اضافی طور پر ہیں کہ اگر پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں، 4 سنتیں اس طرح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے 4 رکعت سنت نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، یعنی جب بھی آپ نے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنی ہے، رکوع سجدے کر کے 1 رکعت، دوسری میں سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، 2 رکعتیں ہو گئی۔ التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، تیسری میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 3 رکعتیں۔ چوتھی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، چوتھی میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے اپنی 4 سنتوں کو مکمل کر لینا۔ اس کے بعد آگے 4 فرض ظہر کے۔ 4 فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت فرض نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں آپ نے پہلے
پہلی رکعت میں یعنی جب آپ نے نیت کر لی اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر لی تو سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے. فرضوں میں تنہا پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, امام والا بھی بتاتا ہوں. تنہا پڑھنے ہیں جب تو سب سے پہلے تکبیر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر لی, سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورت ملانی ہے, رکوع اور سجدے کر کے ایک رکعت. دوسری کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یعنی الحمدللہ پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے یہ سورت اخلاص پڑھنی ہے یعنی سورت پڑھنی ہے, رکوع اور سجدے کر کے آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے, صرف التحیات پڑھنی ہے, آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی. کھڑے ہو جانا ہے تیسری کے لیے. تیسری رکعت میں فرضوں میں تیسری رکعت کے اندر اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیتے ہیں, اور چوتھی میں بھی اسی طرح, تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیں تب بھی ٹھیک ہے, تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر سورت ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کر دینا ہے, سجدے کرنے ہیں. 3 رکعتیں ہو گئیں, چوتھی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے, چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر رکوع کر دینا ہے, سجدے کرنے ہیں, التحیات پہ بیٹھ جانا ہے, التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. آپ کے 4 فرض مکمل ہو جائیں گے. یہ ہو گئے ظہر کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ. امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو سیم طریقہ اسی طرح جس طرح میں نے فجر کا بتایا تھا کہ اس میں جب تک کھڑے ہیں تب تک کچھ نہیں پڑھنا, باقی رکوع سجدے کی تسبیح اور التحیات وغیرہ سارا کچھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا عصر کا معاملہ. عصر کی نماز میں 4 سنتیں غیر معقدہ ہوتی ہیں اور 4 فرض ہوتے ہیں. 4 سنتیں غیر معقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے 4 رکعت سنت نماز عصر اللہ کی رضا کے لیے, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی. اس کے بعد پھر سبحانک اللہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر کوئی سورت ملانی ہے, رکوع اور سجدے کر کے ایک رکعت. دوسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے, الحمدللہ پڑھنی ہے, قل ہو اللہ پڑھنی ہے یعنی کوئی سورت پڑھنی ہے, رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے, التحیات پڑھ کے درود بھی پڑھ لینا ہے, دعا بھی پڑھ لینی ہے, ٹھیک ہے. یہ سنت غیر معقدہ کا طریقہ ہے کہ دوسری رکعت کے اندر اگرچہ پڑھنی 4 ہیں, دوسری کے اندر التحیات پڑھ کے درود بھی پڑھ لینا ہے, دعا بھی پڑھ لینا ہے, مکمل اینڈ تک پڑھ لینا ہے, پھر تیسری کے لیے کھڑے ہونا ہے اور تیسری میں دوبارہ سے پھر سبحانک اللہ پڑھنی ہے. یہ صرف غیر معقدہ سنتوں میں ایسا کرنا ہے. دوبارہ سے پھر سبحانک اللہ پڑھنی ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یعنی الحمدللہ, پھر اس کے بعد قل ہو اللہ پڑھنی ہے, رکوع اور سجدے کر کے 3 رکعتیں, اور پھر اس کے بعد چوتھی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. چوتھی میں پھر دوبارہ الحمدللہ پڑھ کے سورت پڑھ کے رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے, التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے اپنی 4 سنتوں کو مکمل کر لینا ہے. اس کے بعد آگے عصر کے 4 فرض. عصر کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم اسی طرح جس طرح میں نے ظہر کے 4 فرضوں کا طریقہ بتایا, بس اس میں نیت عصر کی کر لینی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے مغرب کی نماز. مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں, 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل. 2 نفل جن جن نمازوں کے بعد ہوتے ہیں وہ اضافی ہیں, یعنی کہ وہ اسی طرح ہے کہ چلو مسجد میں فرض پڑھنے آئے ہیں, نماز پڑھنے آئے ہیں تو 2 نفل بھی پڑھ لو, پھر دوبارہ تم نے پتہ نہیں ٹائم نکال کے آنا یا نہیں آنا, نفلی نماز ہے, پڑھیں گے تو ثواب ہے باقاعدہ, اس طرح نماز کا حصہ نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہیں, ٹھیک ہے. 3 فرض ہیں مغرب کی نماز میں, ان کا طریقہ یہ سب سے پہلے نیت کر لینی ہے 3 رکعت فرض نماز مغرب اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے, سب سے پہلے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر لی, اس کے بعد سبحانک اللہ, سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ, پھر اس کے بعد قل ہو اللہ یعنی کوئی سورت, رکوع اور سجدے کر کے ایک رکعت. دوسری کے لیے کھڑے ہونا ہے, سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے یعنی الحمدللہ سے, اس کے بعد پھر آپ نے سورت ملانی ہے, رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے, التحیات صرف پڑھنی ہے, آگے کچھ نہیں پڑھنا. تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے, تیسری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد رکوع کر دینا ہے, سجدے کرنے ہیں, التحیات پہ بیٹھ جانا ہے, التحیات پڑھنی ہے, درود پڑھنا ہے, دعا پڑھنی ہے, سلام پھیر کے 3 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے. امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو سیم وہی طریقہ, عصر کا سیم طریقہ, جو 4 فرض تھے وہ جس طرح, ظہر کے 4 فرض پڑھنے امام کے پیچھے اسی طرح, ٹھیک ہے. یعنی اس میں کھڑے جب تک ہیں تو اس وقت امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا, صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے, باقی سارا کچھ ہر جگہ پہ امام کے پیچھے جو پڑھنے والا ہے وہ سارا پڑھنا ہے, جس طرح امام کرتا جائے گا ساتھ ساتھ اسی طرح کرتے جانا ہے. مغرب کا بھی بالکل سیم اسی طرح, ٹھیک ہے, امام کے پیچھے جب پڑھنا ہے. اور تنہا پڑھنے کا میں نے بتا دیا طریقہ. 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ, پہلی رکعت میں سبحانک اللہ, پہلے نیت کرنی ہے 2 رکعت سنت نماز مغرب اللہ کی رضا کے لیے. پہلی رکعت میں سبحانک اللہ, الحمدللہ, پھر اس کے بعد پھر قل ہو اللہ, رکوع سجدے کر کے ایک رکعت. دوسری میں کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد پھر الحمدللہ پڑھنی ہے, یعنی دوسری میں کھڑے ہو کر الحمدللہ, پھر قل ہو اللہ, اس کے بعد رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے, التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے 2 سنتیں مکمل کر لینی. اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں تو ان کا طریقہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہے جس طرح 2 سنتیں پڑھنی ہیں.
بس اس میں نیت